دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو اس وقت ہماری دنیا کے سب سے امیر سلطان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ دولت آج کے دور میں اس سلطان کے پاس ہے شاید ہی دنیا کے کسی اور لیڈر کے پاس موجود ہوگی۔ نہ صرف سب سے امیر بلکہ سب سے عیاش انسان کا ٹیگ بھی اسی انسان کو دیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دنیا کا یہ سب سے امیر سلطان ڈیلی بیسس پر اپنے سارے مال و دولت کو جس طرح سے خرچ کرتا ہے، یہ طریقہ ہی اس کو نہ صرف دنیا کے دوسرے امیر لوگوں سے الگ بناتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک عیاش انسان کی پہچان بھی دلواتا ہے۔ دوستو میں جس انسان کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری دنیا کے مشہور سلطان یعنی حسن البلقیہ ہیں۔ وہی حسن البلقیہ کہ جو اس وقت برونائی دیش کے سلطان ہیں۔ اب یہ حسن البلقیہ کون ہیں، کتنے زیادہ امیر ہیں، ان کے پاس کیا کیا مال و دولت ہے اور یہ اپنے تمام مال و دولت کو کس طرح سے خرچ کرتے ہیں، اس طرح کی تمام چیزوں کو جاننے سے پہلے ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس برونائی دیش کے بارے میں جان لیں کہ جس کے یہ سلطان ہیں۔ تو دوستو برونائی ایشیا کا ہی ایک ایسا چھوٹا سا دیش ہے کہ جو ایک ایسے ٹاپو پر موجود ہے کہ جس پر آلریڈی اس کے علاوہ دو دیش یعنی انڈونیشیا اور ملیشیا بھی آباد ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیش ایریے کے حساب سے UAE سے بس تھوڑا سا ہی بڑا ہے، اور اس سے ہی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر برونائی کتنا زیادہ چھوٹا ہے۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی آبادی بھی حد سے زیادہ کم ہے۔ بات کریں اگر ترقی کے بارے میں تو اس دیش کی امیری کا سب سے بڑا راز وہ تیل اور گیس کے خزانے ہیں کہ جو اس دیش کے سینے میں دفن ہیں۔ اس دیش کی گنتی ایشیا کے سب سے تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والے دیشوں میں بھی کی جاتی ہے، اور حسن البلقیہ اسی ترقی یافتہ اور امیر دیش کے 1967 سے لگاتار سلطان بنے ہوئے ہیں، یعنی پچھلے لگ بھگ 55 سالوں سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر یہ انسان کتنا امیر ہوگا۔ برونائی کے اتہاس میں حسن البلقیہ سے پہلے 21 سال جیسی ایک چھوٹی سی عمر میں سلطان کے پد پر بیٹھنے کا یہ موقع کسی کو نہیں ملا تھا۔ اس کے علاوہ اگر برٹین کی کوئین ایلزابتھ سیکنڈ کو چھوڑ دیا جائے تو کسی ملک پر اتنے لمبے وقت تک لگاتار راج کرنے کا ریکارڈ بھی صرف اور صرف حسن البلقیہ کے پاس ہے۔ دوستو حسن البلقیہ برونائی کے صرف سلطان ہی نہیں ہیں بلکہ سلطان کے علاوہ بھی جتنے بھی چھوٹے بڑے پد ہیں ان کو بھی حسن البلقیہ نے اپنے انڈر ہی میں کر رکھا ہے۔ اب وہ چاہیں فورن منسٹر کا پد ہو، ڈیفنس منسٹر کا پد ہو یا پھر اس جیسا کوئی اور چھوٹا بڑا پد ہو، سارے کے سارے حسن البلقیہ کے ہی انڈر میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ حسن البلقیہ کی اجازت کے بغیر برونائی میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے حسن البلقیہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی ان کی امیری اور ان کی عیاشیوں کے بارے میں۔ حسن البلقیہ کی امیری کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپنی ہیئر کٹنگ کے لیے ہر مہینے لگ بھگ 16 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ یعنی جس انسان کی ہر مہینے صرف ہیئر کٹنگ ہی 16 لاکھ روپے میں ہوتی ہو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کتنا زیادہ امیر اور کتنا زیادہ فضول خرچ ہے۔ دراصل دوستو ان کی کٹنگ کے لیے UK کے ایک پاپولر ہیئر اسٹائلسٹ کو ہر مہینے لندن سے برونائی بلایا جاتا ہے، جو فرسٹ کلاس میں سفر طے کرنے کے بعد لندن سے برونائی پہنچتا ہے اور پھر برونائی میں بھی 2 دن تک لگاتار 7 اسٹار ہوٹل میں رکا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ حسن البلقیہ کی ہیئر کٹنگ کرتا ہے اور پھر اسی طرح سے ہی بالکل لندن کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اس پورے شاہی پروسیس میں لگ بھگ $21,000 کا خرچہ آتا ہے، تو اس حساب سے ہر مہینے صرف ان کی ہیئر کٹنگ کے لیے ہی 16 لاکھ کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ حسن البلقیہ کا مہنگی سے مہنگی گاڑی رکھنے کا جو شوق ہے وہ بھی دنیا میں سب سے الگ ہے۔ پوری دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو یا کسی بڑے دیش کا کتنا بھی بڑا لیڈر ہو، کسی کے پاس بھی پوری دنیا میں کارز کا اتنا بڑا کلیکشن موجود نہیں ہے کہ جتنا بڑا حسن البلقیہ کے پاس موجود ہے۔ یعنی دوستو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی گاڑیاں رکھنے کا ریکارڈ بھی حسن البلقیہ کے نام ہے۔ ان کے پاس ہیں 521 مرسیڈیز، 452 فراری، 362 بینٹلے، 134 کونگزیز، 209 BMW، 179 جیگوار، 160 پورش، 11 آسٹن مارٹن اور 21 لیمبرگینی۔ پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنی مہنگی گاڑیاں وہ بھی اتنی زیادہ ہوں۔ یعنی دوستو آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان سے دنیا کی جس کار کا بھی نام لیں گے اس کار کو سلطان کے پاس پائیں گے۔ ان تمام مہنگی گاڑیوں کے علاوہ سلطان کے پاس لگ بھگ 600 رولس رائس بھی ہیں۔
یہ ساری وہ گاڑیاں ہیں کہ جن کے اوپر سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، دنیا کا سب سے بڑا گیراج رکھنے کا ریکارڈ بھی سلطان کے ہی نام ہے۔ دوستو، سلطان کو صرف کاروں کا ہی شوق نہیں ہے بلکہ ان کو تو ہوائی جہاز کا بھی شوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ان کے اپنے پرائیویٹ نہ صرف کئی ہیلی کاپٹر موجود ہیں بلکہ عالیشان ایروپلین بھی موجود ہیں، ایسے ایروپلینز کہ جن کو آپ لوگ چلتے پھرتے شاہی محل کہہ سکتے ہیں۔ سلطان کا سب سے مین ہوائی جہاز وہ ہے کہ جس کو سلطان نے لگ بھگ $100 ملین میں خریدا تھا، مگر بعد میں سلطان نے اس جہاز کو اپنے حساب سے چینج کروایا تھا۔ سلطان کے اس فیوریٹ پلین کے اندر ایک لیونگ روم، ایک بیڈ روم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باتھ روم بھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جہاز کا زیادہ تر اندرونی حصہ پوری طرح سے سونے سے ڈھکا ہوا ہے، یعنی ہر جگہ پر سونے کو لگا دیا گیا ہے۔ ایون کہ اس جہاز کا جو ٹوائلٹ ہے وہ بھی سونے سے ہی بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس جہاز کو سلطان نے پہلے $100 ملین میں خریدا تھا، بعد میں اس جہاز کی قیمت $100 ملین سے $220 ملین میں بدل گئی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ حسن البلکیہ کی طرح شاید ہی دنیا کا کوئی اور ایسا لیڈر ہوگا کہ جو اپنے جہازوں کو زیادہ تر خود چلاتا ہو، کیونکہ دوستو حسن البلکیہ زیادہ تر اپنے جہازوں کو خود چلاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک فل ٹرینڈ پائلٹ بھی ہیں۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس وقت ہماری دنیا میں اگر کسی کے پاس سب سے بڑا رہائشی محل ہے تو وہ صرف اور صرف برونائی کے سلطان کے پاس ہے۔ برونائی کے سلطان کا یہ محل حد سے زیادہ بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ 17 منزلہ اس عالیشان محل کے اندر 1788 رومز، 257 واش رومز، 5 سوئمنگ پولز، ایک مسجد، 110 کارز کا گیراج اور اس کے علاوہ 18 لفٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس پورے محل کو روشن کرنے کے لیے لگ بھگ 51,000 بلب کا یوز کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ عالیشان محل سن 1984 میں $1.4 بلین کی لاگت سے بنایا گیا تھا، مگر آج کے دور میں اس کی قیمت $5 بلین سے بھی اوپر نکل چکی ہے۔ سلطان کے اس محل کو آستانہ نور الایمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو مسجد موجود ہے اس میں ایک ساتھ لگ بھگ 1500 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محل عام لوگوں کے لیے بھی عید الفطر اور رمضان میں تراویح کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اس وقت پر عام لوگ بھی اس محل کے اندر جا کر اچھی طرح سے انجوائے کرتے ہیں۔ 1996 میں سلطان نے اپنے برتھ ڈے کے موقع پر مشہور مائیکل جیکسن کو برونائی میں انوائٹ کیا تھا۔ 3 دن لگاتار فنکشنز کرنے کے بعد مائیکل جیکسن کو لگ بھگ $17 ملین کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا، جو یقیناً ایک بڑی حیران کر دینے والی رقم ہے۔ حالانکہ دوستو، برونائی کے سلطان ایک امیر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ امیر انسان اپنے دیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو چلیے ان چیزوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ جو اس سلطان کی طرف سے ان کے دیش میں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سلطان نے اپنے پورے دیش کو ٹیکس فری بنا رکھا ہے، یعنی برونائی کے کسی بھی سٹیزن کو اپنی گورنمنٹ کو کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اور معذور لوگوں، ساتھ ہی ساتھ پولیس والوں اور پولیس والوں کی فیملیز، اس کے علاوہ آرمی اور آرمی کی فیملیز، ان سب کو اس دیش میں فری میڈیکل فیسلٹیز دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں رہنے والے سبھی عام خاص بچوں کی پڑھائی کو بھی پوری طرح سے فری کر دیا گیا ہے، اور بیسک میڈیکل فیسلٹیز بھی سبھی لوگوں کو ہی فری دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دیش کی ایجوکیشن کنڈیشن کافی اچھی ہے۔ برونائی کی سرکاری زبان مالے ہے، جبکہ بات کریں اگر ان کی کرنسی کی تو وہ ڈالر ہے، جس کو برونائی کا ڈالر کہا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔